السلام علیکم۔ روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں نسرین شیخ۔ آج کے پروگرام میں حکومت کے 100 دن کی کارکردگی سمیت دیگر اہم ایشو پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کے 100 دن مکمل ہو گئے، کیا کارکردگی رہی ان دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم نسرین۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے پروگرام میں تھوڑا سا تعطل پیدا ہوا۔ گزشتہ ایک ہفتہ یا 10 دن ہم پروگرام نہیں کر سکے، جس کی بنیادی وجہ میڈم نسرین کی والدہ محترمہ کا انتقال تھا۔ تو میڈم، ہم آپ سے دلی تہذیب طرف سے اس کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں اور آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دیں۔ والدہ کا رشتہ جو ہے نا، دنیا میں واحد رشتہ ہے جو نعم البدل اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو دعا کریں ان کے لیے۔ رمضان الشریف میں آپ بھی اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ جو حکومت ہے فیصل راٹھور صاحب کی زیر قیادت، جو حکومت 17 نومبر کو قائم ہوئی تھی، اس کو 100 دن یقیناً مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ مختصر دورانیے کی حکومت بنی تھی۔ جو سابق حکومت تھی، اتحادی حکومت، جو ممبران اسمبلی کی حکومت تھی، اس کو ہٹا کر انوار الحق صاحب کی جگہ فیصل راٹھور صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم بنایا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد آزاد کشمیر کے اندر سیاسی عمل کی بحالی کو ممکن بنانا تھا۔ تو پیپلز پارٹی کی فیصل راٹھور صاحب کی زیر قیادت قائم حکومت اس مقصد میں تو کامیاب رہی ہے کہ سیاسی عمل بحال ہوا ہے، آزاد کشمیر کے اندر جمود کا خاتمہ ہوا ہے، انارکی ختم ہوئی ہے، غیر یقینی صورتحال ختم ہوئی ہے، سرکاری دفاتر جو ہیں عوام کے لیے وہ کھلے ہیں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے بھی عوام کے لیے کھلے ہیں، وزراء کے دفاتر میں لوگوں کا آنا جانا ممکن ہوا ہے۔ اس لحاظ سے تو جو ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور یقیناً یہ سیاسی جماعت کی حکومت جو ہے نا، وہ اس کی اولین ترجیح جو ہے وہ عوامی ہوتے ہیں، اور فیصل راٹھور صاحب بھی عوامی آدمی ہیں، ان کے والد صاحب بھی بہت عوامی شخصیت تھے، اور ان کا انداز بھی اپنے والد صاحب کی طرح ہی ہے۔ ابھی تک انہوں نے درست سمت میں کام کیا ہے، لیکن کارکردگی اگر دیکھی جائے تو حکومت کا جو کام ہے گورننس کی بہتری، تعمیر و ترقی کی طرف جو ہے نا وہ قدم بڑھانا، اور پائیدار اور دیر پا ترقی کو یقینی بنانا، اس طرف ان کو اتنا وقت نہیں ملا ہے۔ 3 مہینے کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو سیاسی شعبے میں کام کرنا تھا، انہوں نے کام کیا ہے سیاسی شعبے میں۔ تو اس لحاظ سے حکومت کی سیاسی شعبے میں جو ہے نا وہ کارکردگی، وہ کامیابی قرار دی جا سکتی ہے کہ حکومت کامیاب رہی ہے اپنا اثر رسوخ قائم کرنے میں۔ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کی وجہ سے بہت سارے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جس میں میدان بالکل خالی تھا، ریاست کی رٹ اور تقریباً ختم ہو چکی تھی، قانون کی عملداری نہیں تھی، اور سیاسی کارکن بالکل ناپید ہو گئے تھے، سیاسی جماعتیں منظر سے غائب تھی۔ تو یہ اس حکومت کے اس دورانیے میں 3 ماہ کے دوران جو ہے نا وہ بہت ساری سرگرمیاں ہوئی ہیں، جلسے ہوئے ہیں، اجتماعات ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی اوورسیز کانفرنس منعقد کی ہے انہوں نے۔ جو آزاد کشمیر اور تارکین وطن کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، جو آزاد کشمیر حکومت سے متعلق معاملات ہیں، ان کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور بہت سارے انویسٹرز کو بھی آزاد کشمیر آ کر یہاں کے معاملات میں حکومتی کارکردگی اور آزاد کشمیر کے تعمیر و ترقی کے معاملات میں ان کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے، اور یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے 100 دن ہیں وہ آپ ان کو کامیاب قرار دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، خبریں بھی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، خبرات میں ہم پڑھ بھی رہے ہیں، تو کیا صورتحال ہے یہ؟ دیکھیں، قانون ساز اسمبلی میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، وہ اسمبلی کے بیاہ پر جو ہے نا وہ کسی بھی ادارے کا آڈٹ، اسپیشل آڈٹ کر سکتی ہے، اور پھر جتنے بھی سرکاری اداروں کے، وہ سرکاری ادارے جن کو بجٹ اسمبلی کے ذریعے ملتا ہے، جن کا بجٹ اسمبلی پاس کرتی ہے، وہ ان کے بجٹ کا جو سالانہ آڈٹ ہوتا ہے، اس آڈٹ کے جو اعتراضات بنتے ہیں، کچھ اعتراض جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹل سطح پر یکسو ہو جاتے ہیں، کچھ اس سے آگے جاتے ہیں، اور جو یکسو نہیں ہو سکتے، جن کا ریکارڈ فراہم نہیں ہوتا، یا جن کے بارے میں آڈٹ کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ بدعنوانی یا بد انتظامی ہوئی ہے، یا اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے، یا سرکاری فنڈ صحیح استعمال نہیں ہوئی ہے، تو وہ ایک ایڈوانس پیرا اس کو کہتے ہیں، ایڈوانس پیرا جات کی صورت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس آتے ہیں۔ تو 4 سال سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غیر فعال تھی، پہلے موجود ہی نہیں تھی، پھر جب بنی تو پھر اس میں اس کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اب یہ جو حکومت تبدیل ہوئی تھی اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنی ہے، اور عبدالماجد خان صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے عہدہ کا چارج سنبھالنے کے بعد جو ہے نا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو فعال کیا ہے۔ 1 مہینہ پہلے جو ہے نا انہوں نے تمام محکموں کے جو آڈٹ اعتراضات ہیں ان کی یکسوئی کے لیے شیڈول جاری کیا تھا۔ 1 مہینہ پہلے کچھ محکمہ جات کا ریکارڈ پیش ہوا جن کو تیاری کے لیے وقت دیا گیا تھا۔ اب یہ جو تیاریوں کے لیے جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب شروع ہو چکا ہے اعتراضات کی یکسوئی کے لیے سماعت جاری ہے۔
2 दिन पहले जो है ना वो तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद और महकमा PPH के मामलात पेश हुए थे, चूँकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर जो होता है वो महकमे का सरबराह होता है, और ये जो तरक्याती इदारे हैं ये PPH की सेक्रेटेरिएट के अंडर आते हैं। तो PPH के सेक्रेटेरिएट के मामलात भी जो है ना वो उनकी समात भी हुई है, ऑडिट पैराग्राफ जो है ना वो उनके हवाले से कार्रवाई की है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। लेकिन बदकिस्मती से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो रहा है और PPH का सेक्रेटरी कोई नहीं है। जो सेक्रेटरी है PPH के खालिद मेहता साहब वो रिटायर हो रहे हैं, तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, जिस वजह से जो है ना ये जो कुछ एतराज़ात जो हैं उनके हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका। अलबत्ता जो तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद है इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वज़ीर इंचार्ज जो हैं जावेद अयूब साहब उनको भी बुलाया, और उनकी मौजूदगी में बड़े बड़े ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद की हालत ये है कि उनके पास मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं। जो ठोठा और लंगरपुरा की हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो लोगों ने प्लाट लिए हुए हैं और प्लाटों की फ़ीस जमा करवाई हुई है, वो पैसे जो है मुख्तलिफ स्कीमों में बैंकों में इन्वेस्ट किए हुए हैं इदारे ने, और वहाँ से पैसे उधार लेकर जो है ना वो मुलाजमीन की तनख्वाहें पेंशन अदा की जा रही है। हुकूमत ने खुसूसी ग्रांट भी दी, और वो ग्रांट भी जो है ना वो शफाफ तरीके से खर्च नहीं हो सकी है। और अब ये तरक्याती इदारे जो बने थे ये बुनियादी तौर पर सेमी गवर्नमेंट इदारे थे, इन्होंने अपने वसाइल खुद पैदा करने थे। तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद जो है वो बदइंतज़ामी और बदअनवानी की एक ऐसी मिसाल है जिसको आप कह सकते हैं कि ये अदारा नहीं बल्कि करप्शन का अड्डा है। और इस करप्शन के अड्डे में जो कुछ हो रहा है वो मुजफ्फराबाद के शहरियों को उसके जो हक़ाइक़ हैं वो अगर सुने तो वो हैरान रह जाएंगे। और इस इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 2-3 हदायत जारी की हैं उनको। एक तो ये कि जो जितने भी आपके जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनकी जो प्लाट अलाट शुदा हुए हैं, जो फीस कीमतें जो वसूल नहीं हो सकी हैं, उनको हतमी नोटिस जारी करें। हतमी नोटिस जारी करके जो लोग पैसे नहीं जमा कराते, प्लाट लिए हुए उन्होंने, वो प्लाट मनसूख करें। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को जिनके प्लाट हैं उनके लिए तशवीश का बायस होगी। बहुत से बेशुमार लोग जो हैं वो प्लाट बेच चुके हैं आगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अदारे को फ़ीस जमा नहीं करवाई। इसके अलावा जो अदारा तरक्यात मुजफ्फराबाद है उसके अंदर मुलाजमीन की इतनी बड़ी तादाद बिला जवाज़ भर्ती शुदा है जिनके पास करने को कुछ नहीं, सिर्फ तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। एक केस अदालत में अदालत ने फैसला दिया है कि 2005 से 2022 तक इस दौरानिए में पाबंदी थी, तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद में कोई बंदा भर्ती नहीं हो सकता था, सरकारी तौर पर पाबंदी थी, लेकिन उस पाबंदी के बावजूद बंदे भर्ती किए गए। अदालत ने हुक्म दिया है जी कि इस पाबंदी के बावजूद जो लोग भर्ती हुए हैं इनको फारग करें। अब ये अदारा जो है इनको फारग नहीं कर रहा था, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है ना ये कहा है, उनको हुक्म दिया है जी कि आप ये सारे मुलाजमीन जो 2005 से 2022 के दौरान भर्ती है वो अदालती फ़ैसला की तामील में इनको फारग करें ताकि अदारे पर इजाफी बोझ जो है, माली बोझ, ये ख़त्म हो सके। ये इस लिहाज से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये हुक्म जो है ना खुशाइंद है जी कि अदारे पर जो इजाफी माली बोझ है वो कैसे ख़त्म हो सकता है। बीमारी की तशख़ीस करके उसका इलाज होना चाहिए, और बीमारी की तशख़ीस इदारा तरक्यात मुजफ्फराबाद में यह है कि इसमें इजाफी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद जिनका कोई पता ही नहीं, जिनका तनख्वाहें उनके पास जा रही हैं, उनके अकाउंट्स में जा रही हैं, कि जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया तो उनके नाम जो है वो अखबारात में दे दिए जाए। ये तो कल का मामला है ना कि ये इंडियन रेवेन्यू का महकमा जो है ना इसका कल पेश हुए थे, जिसमें सेक्रेटरी इंडियन रेवेन्यू भी थे, उनके पूरा महकमा और उनके वज़ीर साहब कासिम मजीद साहब भी वहाँ मौजूद थे। और उनकी मैं समझता हूँ उनके वजह से कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बहुत सारी रियायत की है। ये पूरा ये महकमा जो है ना ये 2018 तक ये कश्मीर कौंसिल के अंडर था। जब कश्मीर कौंसिल ख़त्म हुई और आज़ाद कश्मीर में 13वीं तरमीम के बाद ये महकमा आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुंतकिल हुआ, तो फिर इस महकमे के हवाले से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पहली दफ़ा पता चला कि इसकी आमदन कितनी है। इससे पहले जो है ना 25-30 अरब रुपये जो है ना वो आमदन होती थी, उसमें से भी 20 अरब रुपये जो है ना 20% वो कश्मीर कौंसिल ले जाती थी इंतजामी अखराजात की मद में, और बाकी जो बचते थे बस इसी तरह ही होता था काम। अब यह इस इंडियन रेवेन्यू के जरिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पिछले साल 75 अरब रुपये की आमदन हुई है, और जो रवान साल जारी है इसमें 85 अरब रुपये का हदफ मुकर्रर है, और बड़ी अता की हदफ हासिल होने के इम्कानात हैं। ये 13वीं तरमीम के जरिए मुमकिन हुआ है। तो ये महकमा को जवाबदेही के अमल से इनकारी था। कश्मीर कौंसिल के साथ इनकी मिली भगत थी 2018 से पहले। अब ये जो ऑडिट एतराज़ात इनके पेश हुए हैं वो 2018 तक के हैं, 2018 से पहले के हैं, और उसमें 60 अरब रुपये मालियत के जो वाजबात हैं टैक्सेस के वो काबिल वसूली हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। जो टैक्स पेयर जो बहुत सारे लोग जो है ना वो इंतकाल कर चुके हैं, बहुत सारे अपना कारोबार समेट चुके हैं, लेकिन महकमा ने वो रिकॉर्ड यकसू करवाना जो है ना वो मुनासिब नहीं समझा। तो कल के जो पब्लिक अकाउंट्स के कमेटी के इजलास में ये चीज़ें पेश हुई हैं, पॉइंट आउट हुई हैं, तो फिर कल भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है ना एक वाज़ेह हुक्म दिया है कि जो ऐसे टैक्स नादहिंदगान जो हैं जिनके कानूनी तकाज़े जिनके हवाले से पूरे हैं, जिनको टैक्स की अदायगी के नोटिस वगैरह पहले से जारी किए जा चुके हुए हैं, उनको उनके नाम जो है ना अखबारात में शाया करें, अखबारात में शाया करें कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है ना ये टैक्स का नादहिंदा है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इस लिहाज से खुशाइन कदम है जी कि आज़ाद कश्मीर के ख़जाने को
اس کا فائدہ ہوگا. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے، بلا وجہ نہیں دے رہے، اور محکمہ ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر رہا. یہ ملی بھگت ہوتی ہے. محکمہ انکم ٹیکس جو ہے نا وہ کرپشن کا ایک بہت بڑا مرکز ہے آزاد کشمیر کے اندر، بہت بڑا ذریعہ ہے، جو بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں. اور محکمہ جو ہے نا خاموشی، مجرمانہ خاموشی اختیار کرتا رہا ہے. مثلا یہ جو آپ شادی ہال دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر، یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. یہ کرش پلانٹ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک ٹیکس پلانٹ ہے جس کا 600 روپے سال کا ٹیکس ہے، اور وہ کروڑوں روپے کماتے ہیں. اسی طرح شادی ہال جو ہیں وہ بھی کروڑوں روپے کماتے ہیں، لیکن ٹیکس نہیں جمع کرواتے. وہ محکمے کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ انڈر اینڈ ڈیل کر لیتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے ریکارڈ طلب کیا ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کل کے اجلاس میں جو کارروائی ہوئی ہے، انہوں نے 6 ہفتے کا ان کو ٹائم دیا جی کہ آپ 6 ہفتے کے اندر مکمل تیاری کے ساتھ ہیں. اور وزیر حکومت جو ہیں قاسم مجید صاحب، انہوں نے برملا اعتراف کیا ہے کہ ان کا محکمہ جو ہے وہ تیاری کر کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نہیں آیا. انہوں نے معذرت بھی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے، اور وہاں بیٹھے ہوا انہوں نے حکم دیا محکمے کو جی کہ 6 ہفتے کے اندر آپ تمام اعتراضات جتنے بھی ہیں 2018 تک کے وہ یکسر ہونے کے لیے تیاری کر کے آئیں اور ریکارڈ پیش کریں. بے شمار ایسے اعتراضات ہیں جن کا ریکارڈ نہیں ملاحظہ کروایا گیا. اگر ریکارڈ ملاحظہ کروائیں، کوئی پیسے جمع ہوئے ہیں یا کوئی جو غلط خرچ ہوئے تھے یا اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال تھا، جو بھی جس طرح بھی وہ یکسو ہونے ہیں، جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں. محکمہ انلینڈ ریونیو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتا ہے. اس کے افسران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. اب ان کو یقین ہونا چاہیے کہ 13ویں ترمیم کے بعد یہ محکمہ آزاد کشمیر حکومت کے ماتحت ہے، آزاد کشمیر حکومت کا محکمہ ہے. اب کشمیر کونسل کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے آزاد کشمیر کے قانون کے مطابق انہیں جواب دہی کے لیے پیش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہوگی ہے، صدر کا جو عہدہ آئینی عہدہ ہے وہ خالی ہے، تو الیکشن میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں جی، چیف الیکشن کمیشن کا جو عہدہ ہے وہ 1 سال تک، تقریباً 1 سال اور کچھ 1 ماہ تک خالی رہا ہے. 13 جنوری 2025 کو چیف الیکشن کمیشنر کی مدت پوری ہوئی تھی پچھلے، اور اس کے بعد یہ پچھلی حکومت نے اس کی تعیناتی کرنی تھی، لیکن وہ باوجود انہوں نے اس کی تعیناتی نہیں کی تاکہ یہ معاملہ جو ہے نا آئینی بحران پیدا ہو اور معاملہ لٹکا رہے. اب ساتھی طور پر جناب بیرسٹر سلطان محمد چودھری کی جو انتقال ہوا ہے، ان کے انتقال کی وجہ سے صدر کا عہدہ خالی ہو گیا. تو یہاں آئین کے مطابق 30 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تھا، اور بدقسمتی سے چیف الیکشن کمیشن تھا ہی نہیں. الیکشن کمیشن مکمل نہیں تھا، فعال نہیں تھا. تو اب چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہوئی ہے، تو چیف الیکشن کی تعیناتی کے بعد صدارتی الیکشن کے لیے شیڈول جاری ہونا ہے. اب جو 30 دن کی پابندی ہے وہ تو ویلڈ نہیں رہی ہے. اب 30 دن وہاں سے شروع ہوں گے جہاں سے اتھارٹی کی تعیناتی ہوئی ہے. تو جب ہی وہ اس کا شیڈول جاری کرتے ہیں تو پھر امکان یہ ہے کہ صدارتی الیکشن ہوں گے. اگر صدارتی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر پارٹیاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے امیدواروں کا فیصلہ کریں گی. ابھی تک تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگ امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کسی بھی بندے نے ابھی تک اپنے آپ کو بطور صدارتی امیدوار ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں صدر کا الیکشن لڑوں گا. یہ پیپلز پارٹی کا حق ہے. پیپلز پارٹی چونکہ اکثریتی پارٹی ہے اسمبلی کے اندر. ویسے بھی صدر کا جو الیکشن ہے وہ 5 سال کے لیے ہونا ہے نا. جی، عہدہ جو ہے نا اس کی میعاد 5 سال ہے، اور یہ 5 سال کے لیے ہوگا. اور چونکہ جولائی میں الیکشن ہونے ہیں، اور یہ ایک ابہام سا ہے جی کہ جولائی میں شاید کس کی حکومت بنے گی، اور اس وقت جو صدر بنے گا وہ سروائیو کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو جولائی تک، نئی اسمبلی جو ہے نا وہ الیکشن کا انعقاد کرے. ٹھیک ہو گیا سر. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اعلامیہ جاری، اور انہوں نے 9 جون کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی ہے. دیکھیں، حکومت پاکستان اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مابین جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے. 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا تسلیم ہو چکا ہوا ہے، جس میں سے بہت ساری چیزوں پر عمل درآمد ہو چکا ہے. اب ان کے کچھ معاملات ایسے تھے جن میں سیاست کی جا رہی تھی، جس میں مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا جو معاملہ ہے. ایک اشرافیہ کی امراض کا معاملہ تھا. اشرافیہ کی امراض جو ہے ایسا ایشو ہے جس پر ایکشن کمیٹی بھی پھنسی ہوئی ہے، اور مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کے معاملے پر بھی ایکشن کمیٹی کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیا مطالبہ کر دیا. اب ان مطالبات کی وجہ سے آزاد کشمیر کے جمہوری نظام کو، یہاں کے سیٹ اپ کو، جو انتظامی سیٹ اپ ہے، اس کو شدید خطرات لاحق ہیں. اور کمیٹی کو بھی اس بات کا اس کا ادراک ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرساوا میں جن کا جو اجلاس ہوا ہے کور کمیٹی کا، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ معاملات کو درست سمت میں جو ہے نا وہ مثبت سوچ کے تحت آگے بڑھایا جائے. اب جو ہے نا وہ 9 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے حوالے سے ہے. اس دوران کمیٹی جو ہے نا ابھی شیڈول اپنا دے گی جی کہ وہ 9 تاریخ تک اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو 9 کو کیا کرے گی. وہ لانگ مارچ کریں گے، وہ ہڑتال کریں گے، وہ پہیہ جام کریں گے، وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے یا مظفر آباد کی طرف جائیں گے، اور یا پھر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی جو جولائی میں الیکشن ہونے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. چونکہ جو اسمبلی کی مدت ہے وہ 27 جولائی کو پوری ہونی ہے، اور اس سے 2 مہینے پہلے جو ہے نا وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کے لیے شیڈول جاری ہو جائے گا. اور شیڈول جاری ہونے کے بعد یہ جو 9 جون کا ٹائم ہے، اس میں لوگ کاغذات نامزدگی وغیرہ جمع کروا چکے ہوں گے یا جمع کروا رہے ہوں گے. تو یہ سیاسی سرگرمیوں کا پیک ٹائم ہوگا، اور سیاسی سرگرمیوں کے پیک ٹائم پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کوئی ہڑتال دینا، کوئی ایسی کال دینا جس میں عوام کی شرکت ممکن ہو، تو یہ ان کے لیے بھی تقریباً جو ہے نا وہ ایک قسم کی جو ہے نا
ناکامی کا باعث بن سکتا ہے. تو سر کیا پتہ الیکشن ہی خراب ہو جائیں. الیکشن خراب بہت مشکل کام ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں لیکن ہوتے برادری کے الیکشن ہیں, ہر بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے. ایکشن کمیٹی کے لیے جو ہے نا اس دورانیے میں کوئی ہڑتال کامیاب بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف ایشوز پہ بات کی. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. فی امان اللہ.